کیس کو آگے کر دیا ہے کہ جب تک 3 ممبر پورے نہیں ہوں گے تو نیکسٹ ڈیٹ انہوں نے کہا ہے کہ اگلی ڈیٹ پر 3 ممبر جو ہے اس کو سنیں گے اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ کریں گے۔ تو تمام ساتھی ہمارے یہاں گلگت بلتستان سے بھی ساتھی آئے، مانسیرا اور بڑگرام سے بھی ساتھی یہاں آئے ہیں، اور یہ کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے اس وقت تک بھی یہ تمام لوگ ریگولر ہی تصور کیے جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی تاریخ بھی جلد نکلے گی اور ملازمین کی ریگولائزیشن کے حق میں فیصلہ آئے گا، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ تمام ان ملازمین کو بھی ہوگا جو اس کیس میں نہیں تھے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ ہم اسی طرح جڑے رہیں گے، اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کا ثمر اللہ پاک ہمیں دے گا۔ آپس میں اتحاد و اتفاق رکھیے، اور 4 مارچ کو جو اسلام آباد میں دھرنے کی کال دی ہوئی ہے اس میں بھرپور طریقے سے تمام لوگ شرکت کریں، چاہے اس میں ڈیلی ویجز ہیں، چاہے اس میں کنٹریکٹ لوگ ہیں یا ریگولر رہیں، تمام ساتھی یہاں آئیں، کیونکہ جب تک ہماری یونٹی یہاں شو نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ظالم حکمران جو ہیں وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے۔ آپ نے ہمارے منسٹرز کی بیانات سنے ہوں گے، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ کسی کو نہیں نکالیں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب علی ریگولر ملازمین جو ہے ان کی سروس سیو ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کنٹریکٹ ڈیلی ویج کنٹریکٹ اور ریگولر کو نہیں نکالیں گے، اور کل انہوں نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی یوٹیلٹی اسٹور کے جو ملازمین ہیں وہ ریگولر گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جناب رانا تنویر صاحب، اگر یوٹیلٹی اسٹور کے ملازمین سرکار کے ملازم نہیں ہیں تو پھر یہ ادارہ بھی سرکار کا نہیں ہے، تو پھر آپ اس ادارے کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس ادارے کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور کبھی اس ادارے کو جو ہے نا چلانے کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر اس ادارے کے جو پیسے ایف بی آر کی طرف ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف ہیں، وہ پیسے دیے جائیں تاکہ یہ ادارہ چلائے۔ اس سے 12,000 لوگ جو ڈائریکٹ ملازمین ہیں ان کے چولہے جلتے ہیں، اور جو لاکھوں لوگ کمپنیوں کے ساتھ شامل ہیں ان کے چولہے جلتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، جو ہمارا آئین پاکستان ہے وہ بیسک رائٹس میں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے کہ روزگار کی فراہمی گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم خود کما کے خود کھا رہے ہیں اور خود اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ کے خزانے سے 1 روپیہ نہیں لیتے، تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہوئی ہے، تو ہم اس طرح کسی کے ساتھ آپ کو ڈیل نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ادارہ بھی ہمارا ہے، اور انشاءاللہ ہم تمام ملازمین کے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے اور اس ادارے کو چلائیں گے بھی۔ اگر آپ لوگوں کو اس ادارے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو مہربانی کر کے اپنے ہاتھ کھینچ لیں اس ادارے سے، ہم اس ادارے کو چلائیں گے، لیکن جو ہمارا پیسہ بنتا ہے وہ اس ادارے کو دیں۔ آپ کی ان بیان بازیوں کی وجہ سے اس ادارے کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نے کل یہ بات بھی کہی کہ یہ اربوں روپے کے خسارے میں چل رہا ہے، تو آپ کے اور کون سے ادارے چل رہے ہیں؟ یہ ادارہ تو پھر بھی اربوں روپے کے خسارے میں نہیں چل رہا۔ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ ادارہ نقصان میں کچھ مہینوں سے چل رہا ہے، اس سے پہلے تو یہ ادارہ پروفٹ میں چل رہا تھا۔ تو مہربانی کر کے غریب لوگوں کے منہ سے نوالا نہ چھینیں، اور ان کو ان کا حق لینے دیں، ان کو ان کا روزگار دینے دیں، اور اس ادارے سے اپنا ہاتھ کھینچیں۔ اگر آپ اس ادارے کو چلانا چاہتے ہیں تو اس ادارے کو چلائیں، ادروائز اس قسم کے بیانات سے پرہیز کریں۔ یہ بیانات آپ کی شخصیت کو زیب نہیں دیتے۔ شکریہ والسلام۔